بات کہتے ہیں کعبہ ہے انجمن آرا دلہن مگر، مان لیا کہ کعبہ جو ہے انجمن آرا دلہن، کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن مگر ساری برات دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ جو دلہن کے گھر میں ساری برات جو مچی ہوئی اگر دولہا ہی نہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ کعبے کا بھی کعبہ۔ ایک بات اور سنتے چلیے، آپ مسجد نبی میں گئے، دیکھا ہوگا جن حضرات نے عمرہ کیا، حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ جو گئے انہیں دوبارہ نصیب فرمائے، جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے۔ جب آپ بہت توجہ سے سنیے، مسجد نبوی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا گنبد خضرا بائیں جانب، عقل کیا کہتی کہ جب ساری کائنات سے حضور علیہ السلام کا مزار مبارک افضل ہے، اسے دہنی جانب ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال؟ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ، یہ بات الگ ہے کہ ہم چمچے اور کانٹے کے عادی ہو گئے تو الٹے ہاتھ سے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ گھر میں جاؤ تو دہنا پیر ڈالو، مسجد میں جاؤ تو دہنا پیر ڈالو، کچھ دو تو دہنے ہاتھ سے دو، کچھ لو تو دہنے ہاتھ سے دو۔ لو اس کی عادت بنا لیجئے آپ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب گئے مسجد نبوی اور دیکھا منظر بڑا عجیب و غریب کہ حضور علیہ السلام کا مزار بائیں جانب، تو اب وہ حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ذہن جو ہے وہ گھوم گیا کہ یہ اس میں نقطہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، توجہ فرمائی، کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ کہا جب یہ کعبے سے افضل ہے تو اس کی منزل بائیں جانب کیوں؟ اسے تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا۔ امام اہل سنتی کا حصہ جس کو ہم اور آپ اپنا امام مانتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیے کیا نفیس ترین حل پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ کعبے سے گر تربت شہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل؟ یہ سوچنے لگا اس کی منزل بائیں جانب کیوں ہے۔ اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے۔ کہا میں مسجد نبی کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دل کتنا مرکزی چیز ہے آدمی کے بدن میں۔ بخاری شریف حدیث سنیے، فرمایا اے جماعت صحابہ کرام علیہ الرضوان، تمہارے بدن میں گوشت کا ایسا لوتھڑا، ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے سارا بدن مفلوج ہو جائے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے۔ اب ذرا ٹٹولیے کہ دل کہاں ہے؟ جب اتنا مرکزی ٹکڑا ہے گوشت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دہنی جانب کیوں نہیں رکھا؟ یہ دل بائیں جانب کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے۔ حضور ساری کائنات کا دل ہے، اس لیے حضور علیہ السلام بائیں جانب جلوہ کر رہے ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ تو کہہ رہے تھے نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ پہلے تو کعبے کی طرف تھا، اب جو کعبے کا کعبہ ان کی طرف۔ اور یہ بات کوئی اختلافی نہیں، سب سارے علماء کا اس پر اتفاق۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام جہاں جلوہ گر وہ گنبد خضرا کہ سبحان اللہ جو ہمارا ایک نشان بن گیا، دکھا بقول شاعر دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل۔ سنیوں کے دل میں نقشہ عزیزان گرامی جمع ہوا۔ فرماتے وہ مٹی، وہ گویا حصہ زمین کا جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے، جو حضور علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا، وہ فضیلت نہ مطاف کو حاصل ہے، نہ زمزم کو حاصل ہے، نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ مکہ کو حاصل ہے، نہ عرش کو حاصل ہے، بلکہ سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جو جسم مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی اختلافی اصل میں بات عزیزان گرامی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات کا مرکز ہے اور منبع ہے اور ایک کائنات کے دل کی حیثیت رکھتے، اس لیے حضور علیہ السلام مسجد نبی کے بائیں جانب ہیں۔ تو آپ دیکھا کہ حضور علیہ السلام اگر بلائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آئیے اس پر عمل، اس کو ہم اگر دیکھیں، حضور نے ہمیں روزے کا حکم دیا، کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا، کئی لوگ سچائی اختیار کی۔ حضور علیہ السلام نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، کئی لوگ جھوٹ سے بچتے، بلکہ آج کل تو لوگ بغیر کسی تردد کے یہ کہہ دیتے مولانا صاحب یہ تو ہوتا ہی ممکن ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر جگہ سچ بولو، ہر جگہ سچ بولو۔ کسی ایران کے رسالے میں نے پڑھا، معذرت پہلے کل خواتین سے، بعد میں آپ سے بات کر رہا، ایک بیٹا روزانہ پٹ کر کے آتا ہے۔ ماں نے ایک دن پوچھا کہ روزانہ پٹتا کیوں؟ کہنے میں سچ بولتا ہوں اس لیے پٹائی ہوتی۔ کہنے پاگل ہو گیا، سچ بولنے میں پٹائی ہوتی؟ کہنے ابھی آپ آزما لیجیے سچ بولنے میں پٹائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اچھا، کہنے لگے بول سچ، یہ بتائیے ہمارے ابا کا انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے کے 15 سال ہو گئے۔ تو کہنے لگے پھر لپسٹک کائے کے لگا لاتی ہے، میک اپ کائے کے لیے کرتی ہے، یہ اجلا پھجلا لباس کائے کے لیے پہنے؟ انہوں نے جوتا کمبخت، کہنے بہت سر چڑھ گیا، 2-4 لگا۔ میں کہتا نہیں تھا سچ بولنے پہ پٹائی ہو رہی تو یہ ہوتا۔ تو اب کہتے صاحب ناقابل عمل ہو گیا یہ تو جو مولانا آپ تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر حکم نبی کریم علیہ السلام کا بجا لانا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، اور کہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بیماری ہم میں یہ پیدا ہو گئی جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں پورا باب متعین کر کے اس پر سرزنش کی۔ کسی کو آپ کہیے کہ میاں سچ بولو، بڑے آگے سچ بولنے والے، الٹا آپ پر برہم ہو جائے۔ بھائی نماز کے لیے چلے، نماز ٹھیک ہے جائیے، بہت نمازی ہو گئے آپ آج کل، لوگوں کو بھی تلقین بڑے آگے مبلغ بن کر۔ اس پر امام غزالی نے بڑی سرزنش کی ہے، بلکہ کوئی بھی اچھی بات کہے اسے قبول کر لیا جائے، اور پیارے مصطفیٰ کی بات کا تو کیسے انکار کریں گے، کیسے انکار کیا جائے گا۔ اور اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ جہاں آدمی کی شہرت اتنی ہو جائے کہ اس کی شہرت کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائے، کچھ حاسدین بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ خلیفہ وقت کے دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، کسی شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ کہہ کر کہا، ابو حنیفہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ وہ اتنے بڑے امام، وہ کہہ سکتے مجھے خدا سے ڈرا، میں تو لاکھوں کو خدا سے ڈرواتا ہوں، اور میں تو علم و فن کا ایسا ماہر تو نہیں جانتا، اور مجھے تو خوف خدا یاد دلا رہا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ گردن جھکا لی، آنسوؤں سے رونے لگے، اور اس کے بعد اپنے رونے پر قابو کر کے مخاطب کرنے والے سے کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعی آدمی کو جب اپنے علم، ہنر پر، علم اور عمل پر گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اسے خوف خدا یاد دے۔ اس کو قبول کیا، اس کو ڈانٹا نہیں، سرزنش نہیں کیا۔ آج کوئی آدمی بھی اچھی بات کرے تو عزیزان گرامی اسے قبول کر لیا جائے۔ ہم نافرمانیوں پر ہم نے کمر باندھ لی عزیزان گرامی، اور ہر ایک معاملے میں نافرمانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل زمین بنجر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک تاریخ کا، بہت تیزی سے گھڑی آگے جا رہی، ایک تاریخ کا اہم ورق آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا حال کیا تھا۔ آئیے حدیث شریف میں حضرت حنظلہ کا واقعہ، علماء موجود، غزوہ بدر کی آواز آئی، جیسے کل جانا ہے، معاف کیجیے، غزوہ احد، کل احد شریف جانا، آج آواز لگ رہی ہے، شمع محمدی کے پروانوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں غزوے اور جنگ کے لیے بلا لیا۔ آواز لگ رہی، سب لوگ نکل کر کے آ رہے ہیں، کوئی شخص سستی نہیں کرتا۔ اب غور کیجیے، میں بند لفظوں میں کہتا ہوں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سمجھ جائیں،